الله الرحمن الرحيم. وصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا طریقۃ دراست اسناد کے دراسہ یعنی مطالعے کا طریقہ، سند کے مطالعے کا کیا ہونا چاہیے؟ بما ان علماء مصطلح الحدیث اتفقوا على ان شروط الحدیث صحیح خمسۃ، کہتے ہیں کہ وہ علماء جو اصطلاح حدیث کے ماہر ہیں، اصطلاح حدیث کے ماہرین علماء بات پر متفق ہیں سے صحیح کی شرائط جو ہے وہ 5 ہے، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 العدالت فی الروات، راویوں کا عادل۔ نمبر 2 الضبط روات، راویوں کا ضابط، ضبط صدر یا ضبط کتابت، جو حدیث سنی وہ اچھی طرح یاد ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، یا لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کی، ہو بہو ویسے ہی ہے، ضبط ہے۔ تیسری ہے الاتصال فی السند، سند میں اتصال ہونا، سند متصل ہو، دوران سند درمیان سند میں سے کوئی بھی راوی ساکت نہ ہو۔ یہ تین وجودی شرائط ہیں، اور اس کے بعد جو ہے عدمی شرائط ہے۔ نمبر 4 عدم شذوذ فی السند والمتن، سند اور متن میں شاذ اور سند میں شاذ نہ ہو، یعنی نہ متن شاذ اور نہ سند میں۔ نمبر 5 عدم العلت فی السند والمتن، سند اور متن میں کوئی علت قادحہ بھی نہ ہو جو حدیث میں جو ہے وہ متن یا سند میں کمزوری پیدا کر دے، تو ایسی سند یہ وہ حدیث صحیح سے ہم بارہا پڑھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ دِرَاسَةَ الْإِسْنَادِ تَطْلُبُ الْبَحْثَ عَنْ تَحَقُّقِ هَذِهِ الشُّرُوطِ الْخَمْسَةِ فِي الْإِسْنَادِ أَوْ تَحَقُّقِ بَعْضِهَا، يُبْنَى الْحُكْمُ عَلَى الْحَدِيثِ بَعْدَ الدِّرَاسَةِ وَتُعْرَفُ مَرْتَبَتُهُ۔ فرماتے ہیں کہ دراسہ جو ہے، روایت اسناد کا دراسہ اور مطالعہ جو ہے وہ ان 5 شرائط سے یا ان میں سے کچھ شرائط صحت کے تحقق کے ساتھ جو ہے وہ پایا جائے گا۔ دراسہ اسناد میں ان 5 شرائط تحقق یا ان میں سے بعض کا تحقق کے لیے یہ مطلوب ہے، یہ ضروری ہے، اس لیے کہ لگانے کی جو بنیاد ہے وہ اس دراسے کے بعد ہو، یعنی جب ہمیں یہ شرائط صحت معلوم ہوں گی، اس کے بعد پھر ہم
حدیث پر حکم لگانے کا فیصلہ کر سکیں گے، تو رف مرتبہ اور اس کے مرتبے کو بھی ہم پہچان سکیں گے کہ اس سند کا اس متن کا کیا مرتبہ ہے۔ لذالک فإن اول عمل له به دراست الاسناد فيما تقدم والبحث في تراجم رجال الاسناد، اسی لیے سب سے پہلا کام جس کے ساتھ ہم دراست الاسناد کی ابتدا کریں گے، فی ضوء تقدم، پہلے جو بحث ہوئی ہے رجال الاسناد کے تراجم کے بارے میں، تو سب سے پہلے ہم دراسہ کا آغاز اسی تراجم رجال سے کریں گے، لمعرفت ما قالہ علماء الجرح والتعدیل عدالتہم وضبطہم، تاکہ ہم ان راویوں کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے جو ان کی عدالت اور ان کے ضبط کے بارے میں فرمایا ہے اس کی ہمیں معرفت حاصل ہو۔ تو دراسے کا آغاز راویوں کے تراجم سے کریں گے، تاکہ ائمہ جرح و تعدیل نے رجال الاسناد کے بارے میں جو جرح و تعدیل کے اقوال کی عدالت و ضبط کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں، اس کے ذریعے راوی کے حال کو ہم معلوم کر سکیں، اس کی معرفت حاصل ہو۔ وہذا ما يحقق لنا معرفت وجود الشرط الاول والثانی في الاسناد او عدم وجودہما، اور یہی تحقیق ہمیں یہ جاننے میں مدد دے گی کہ آیا پہلی شرط اور دوسری شرط جو ہے وہ سند میں پائی جا رہی ہے، دونوں نہیں پائی جا رہی، یعنی عادل اور ضابط ہونا، چونکہ یہ راوی کے متعلق ہے تو اسی کے ذریعے ہم یہ معلوم کر سکیں گے علماء کرام، علماء جرح و تعدیل کے اقوال کے ذریعے ہم رجال الاسناد کے بارے میں کہ اس میں پہلی شرط کہ وہ عادل ہو اور دوسری شرط کہ وہ ضابط ہو، یا یہ پائی جا رہی ہے، ایک پائی جا رہی ہے یا دونوں پائی جا رہی ہے یا دونوں نہیں پائی جا رہی، یہ ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں حاصل ہو جائے گی کہ شرط اول اور شرط ثانی سند میں پائی جا رہی ہے یا یہ دونوں پائی جا رہی ہے۔ تو یہ طریقہ دراست اسناد ہوگا کہ سب سے پہلے تراجم و رجال پڑھیں گے، یعنی ان میں جو ہے وہ راویوں کی تحقیق کریں گے اور پھر جو ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ اب تراجم کی کیفیت بیان کرتے ہیں نمبر 2 پہ، کیفیت و اخراج تراجمات، راویوں کے تراجم اور سوانح اور ان کے حالات نکالنے کا طریقہ۔ مر بنا فی ما سبق فی بحث انواع الکتب المؤلفۃ فی الرجال، یہ بات پہلے ہم ان کتب کے بارے میں جو رجال کے متعلق تصنیف کی گئیں کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان ائمۃ الحدیث صنفوا مصنفات کثیرۃ فی تراجم روات، ائمہ حدیث نے تراجم روات کے بارے میں، راویوں کے تراجم کے بارے میں کثیر تصنیفات جو ہے وہ لکھی ہیں، وجعلوها على انواع متعددۃ فی الترتیب والتبویب، اور انہوں نے ان کتب کی متعدد ترتیب اور ابواب کے حساب سے اعتبار سے متعدد انواع بھی بنائی، او روات عامۃ،
یا بعض نے عمومی طور پر جو ہے وہ تمام راویوں کو جمع کیا ہے، او اقتصار یہاں اعلیٰ روات مخصوصین، یا بعض نے مخصوص راویوں پر ہی اکتفا کیا ہے، کہ کتب معینات، مخصوص کتابوں معین کتابوں، او اعلیٰ تراجم الثقات، یا بعض ائمہ نے صرف ثقہ تراجم کو ذکر کیا، اب ضعفاء پر، یا بعض نے صرف ضعیف راویوں کو ذکر کیا، وما الی ذالک، اس کے علاوہ دیگر جو یہ جو ہے اذا فإن على الباحث الذي يريد اخراج الترجمات لراو الروات، اسی بات باحث پر یعنی تحقیق کرنے والے پر ضروری ہے کہ جب وہ کسی راویوں میں سے کسی راوی کے ترجمے کی تخریج کرنا چاہے، ترجمے نکالنے کا اس کا ارادہ ہو، تو فیما اذا كانت لديه معلومات سابقۃ عن هذا الراوی، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اس راوی کے بارے میں سابقہ معلومات کیا ہیں۔ مثل انہ احد رجال الکتب الستہ، مثال کے طور پر یہ کہ یہ راوی ہے وہ کتب ستہ کے رجال میں سے ایک ہے، اور من تکلم فی، یا یہ وہ راوی ہے جس کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل نے کلام کیا ہے، او من بلدۃ بعینھا، یا یہ کسی معین شہر کا رہنے والا ہے جن کے بارے میں کتب لکھی گئی ہیں، او من طبقۃ بعینھا، یا یہ کسی مخصوص جو ہے وہ طبقے کا ہے، یسہل علیہ، تاکہ یہ بات ریسرچر پر، تحقیق کرنے والے پر آسان ہو جائے، فی ضوء تلک المعلومات، ان معلومات کی روشنی، ان یتناول الکتاب الذی یوصلہ الی ترجمۃ ذلک الراوی، تاکہ وہ تحقیق کرنے والا اس کتاب کو پالے کے ذریعے وہ اس راوی کے ترجمے تک پہنچ جائے، وقت نہایت ہی جلدی، و اسرع طریق، اور نہایت جو ہے وہ آسان طریقے سے، جلد اور آسان طریقے سے وہ راوی کے ترجمے تک پہنچ جائے، یعنی یہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ راوی اگر کتب صحاح کا ہے، کتب صحاح یا کتب ستہ میں چیک کرے، یا متکلم فی ہے تو ان کتابوں میں چیک کرے جن میں پائے جاتے ہیں، یا کسی مخصوص شہر کا ہے اس کتاب میں دیکھیں، مخصوص طبقے کا ہے تو کتاب الطبقات میں دیکھیں، اس طرح قلم یکن لدیہ، جب اس کے پاس جو ہے وہ لدیہ ایت معلومات عن ھذا الراوی، جب اس کے پاس یعنی ریسرچر کے پاس، تحقیق کرنے والے کے پاس اس راوی کے متعلق کوئی بھی جو ہے وہ معلومات نہیں ہے، اب امکانہ الوصول الی ترجمتہ فی کتب التراجم معرفت اس فقط، تو صرف راوی کا نام جان کر بھی وہ تراجم کی کتابوں سے اس تک پہنچنا، اس راوی تک پہنچنا اس کے لیے ممکن ہے، اگر صرف راوی معلوم ہے تو بھی کتب تراجم میں اس نام کو تلاش کیا جا سکتا ہے، لأن غالب تراجم میں اسماء روات علی ترتیب المعجم بالنسبت للاسم و اسم الابی، اس لیے کہ اکثر کتب تراجم جو ہیں انہوں نے راویوں کے اسماء کو حروف تہجی کے اعتبار سے ذکر کیا ہے، راوی کا نام بھی لکھا ہے اور اس کے والد کا نام بھی لکھا ہے، یبحث عنہ فی بعض کتب التراجم، تو
ریسرچر جو ہے حدیث کی اسناد میں تحقیق کرنے والا، دراسہ کرنے والا، وہ کتب تراجم میں سے کسی کتاب میں اس کی بحث کرے، یعنی اسے تلاش کرے، ہم یجد ہو جب حسب فی کتاب، اگر اس کتاب میں نہ ملے تو تراجم کی دوسری کتاب دیکھ لے، اس میں نہ ملے تو تیسری، وہاں کدا حتی یجدہ، اسی طرح دیکھتا رہتا تک کہ کسی نہ کسی کتاب میں اس راوی کا تراجم جو ہے وہ مل جائے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے ہم نے دراست الاسناد میں راویوں کے تراجم تلاش کریں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ یا تو ہمیں اس راوی کے بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ کس طبقے کا ہے، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر بھی کتب تراجم میں اس کے نام کے ساتھ تلاش کرنا ممکن۔ اب آگے بیان کرتے ہیں مثال لدراست الاسناد عملیہ، اسناد کی عملی مثال، یعنی دراست الاسناد کی عملی مثال جو ہے وہ پیش۔ ولنمثل لذلك بمثال، هذا المثال هو اخراج التراجم لرجال اسناد فی سنن النساء عملیہ۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک مثال جو ہے وہ اس کی بناتے ہیں کہ ہم ایک سند جو ہے وہ سنن نسائی میں سے رجال کی، ہم اس کے تراجم کو جو ہے وہ نکالتے ہیں، اس سند کے جو روات ہیں ان کے تراجم کو سنن نسائی سے نکالتے ہیں۔ وہو سند کیا ہے؟ قال النسائی، امام نسائی نے فرمایا اخبرنا اسماعیل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسین المعلم عن عمرو بن شعیب ان اباہ حدثه عن عبد الله بن عمرو قال لما فتح رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ قام خطیبا فقال في خطبته يجوز لامرأة لا يجوز لامرأة عطیۃ الا باذن زوجها او کما قال علیہ السلام۔ امام نسائی نے فرمایا کہ ہمیں خبر دی اسماعیل بن مسعود نے، انہوں نے کہا ہمیں حدیث بیان کی خالد بن حارث نے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حسین معلم نے، اور وہ عامر ابن شعیب سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ فرمایا کہ جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا اپنے خطبے میں کہ لا یجوز لامرأۃ عطیۃ، کسی عورت کے لیے عطیہ قبول کرنا الا باذن زوجها، شوہر کی اجازت کے بغیر جائز نہیں، جب تک شوہر اجازت نہ دے تو وہ کسی عطیہ کو کر سکتے، عطیہ کرنا جائز نہیں۔ یہ مثال ہے، اب ہم اس کے رجال کو دیکھتے ہیں۔ فہذا الاسناد کی ستۃ اشخاص وهم، یہ سند ہے اس میں 6 راوی ہیں۔ نمبر 1 اسماعیل بن مسعود، نمبر 2 خالد بن الحارث، نمبر 3 حسین المعلم بن شعیب، نمبر 5 شعیب والد عمر، ہیں عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ وقبل البعث عن تراجم هؤلاء الرواة من کتب تراجم، کتب تراجم کے ان راویوں کے تراجم متعلق بحث کرنے سے پہلے نقول، ہم کہتے ہیں کہ بما ان هذا الاسناد فی سنن النساء،
کہ یہ جو سند ہے یہ سنن نسائی میں ہے. اذن فجميع هؤلاء الرواد يمكن الحصول على تراجم التي تراجم رجال الكتب الستة. کیونکہ یہ سند سنن نسائی میں ہے، لہذا اس کے سب روات کے جو تراجم ہیں وہ ان کتابوں میں مل جائیں گے. کتب ستہ کے رجال جو ہے وہ لکھی گئی. ازل اسناد فی ستۃ اشخاص وهم، یہ جو سند ہم نے نسائی سے پڑھی ہے اس میں 6 راوی ہیں. نمبر 1 اسماعیل بن مسعود، نمبر 2 خالد بن الحارث، نمبر 3 حسین المعلم، نمبر 4 عمرو بن شعیب، اور نمبر 5 شعیب والد عامر، اور نمبر 6 عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 6 راوی ہیں اس سند میں جسے امام نسائی نے بیان کیا. وقبل البعث عن تراجم هؤلاء الروات من کتب التراجم، کتب تراجم سے ان روات کے تراجم سے بحث کرنے سے پہلے نقول ہم کہتے ہیں ایمان حاضر اسناد کی سنن النسائی، کہ یہ سند جو ہے وہ سنن نسائی میں سے ہے، سنن نسائی میں موجود ہے. اذن فجمیع هؤلاء الروات يمكن العثور على تراجم التي تولت تراجم رجال الكتب الستہ. یہ کتاب چونکہ یہ سند جو ہے وہ سنن نسائی میں ہے، تو اس لیے کہ تمام راوی جو ہیں وہ کتب سیاستہ کے رجال پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان سے اس راوی کے بارے میں، ان راویوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرنا یہ ممکن ہے. اذن فلا حاجت تراجمہم فی غیر تلک الکتب، لہذا ہمیں کتب سیاستہ کے رجال، وہ کتابیں جو سیاستہ کے رجال پر لکھی گئی ہیں ان کے علاوہ دیگر کتابوں کے تراجم کی طرف ہمیں کوئی ضرورت نہیں پیش آئی. والکتب المطبوعۃ فی تراجم رجال کتب ستۃ ہی، اور وہ کتابیں جو سیاستہ کے رجال پر مطبوع ہو چکی ہیں وہ یہ ہیں. نمبر 1 تقریب التہذیب ابن حجر، نمبر 2 تقریب التہذیب ابن حجر ایضا، یہ بھی امام ابن حجر کی ہے. تیسری ہے الکاشف للذہبی، چوتھی ہے خلاصۃ تہذیب الکمال للخضرجی. والکتب الاربع مرتبۃ علی حروف المعجم، اور یہ چاروں کتابیں حروف تہجی کے اعتبار سے لکھی گئی ہیں. ولناخذ کتاب تقریب التہذیب ولنبدأ باخراج الراوی الاول ہوا، اب ہم تقریب التہذیب سے کو لیں گے اور ہم پہلے راوی کو اس سے اس کی تخریج کریں گے. اور پہلا راوی ہے اسماعیل بن مسعود. مفتشوا عن اسمی، ہم نے اس اسم اسماعیل کی تفتیش کی، دیکھا کہ حرف حمزہ میں ہم نے اس کی تفتیش کی تو فناجد اول شخص اسمہ اسماعیل کی، ہم نے اسم اول شخص جو نام اسماعیل کے ساتھ ہے وہ صفحہ 65 جلد 1 میں دیکھا، لیکن اسمہ اسماعیل بن ابان، لیکن اس کا نام اسماعیل بن ابان. اذن نقلب اذا اوراق
ہم نے چند اوراق کو پلٹا، فنرا من اسم ابی مسعود، نے دیکھا کہ اسماعیل بن مسعود نام کا راوی موجود۔ نجدو، ہم نے اس کو پا لیا صفحہ 74 پر، لیکن نجد فی اسنین، ہم نے 74 پر دو اسماعیل بن مسعود پائے، کل منہما اسمہ اسماعیل بن مسعود، ہر ایک کا نام اسماعیل بن مسعود۔ پہلے اسماعیل بن مسعود الزرقی، دوسرے اسماعیل بن مسعود الجحدری۔ اب ہم کیسے فیصلہ کریں کہ ہمارے راوی کون ہیں؟ ہمیں نسائی کی صنعت میں اسماعیل بن مسعود ان دو میں سے کون ہے؟ لیکن لا نستطيع ان يميز اسماعیل بن مسعود، ہم اسماعیل بن مسعود جو دو راوی ہیں کہ نام کے، ہم ان میں کے درمیان امتیاز نہیں کر سکتے۔ الذي وشیخ نسائی، جو اور جو شیخ نسائی ہیں وہ جہدری ہیں۔ یہ ہمیں بات کیسے معلوم ہوئی؟ من امرین، یہ دو چیزوں سے ہمیں معلوم۔ اولہما، پہلی یہ کہ ان المؤلف رمز بحرف سین، کہ امام ابن حجر اسقلانی نے جب اسماعیل بن مسعود جہدری کا ذکر کیا تو انہوں نے لکھا تو ان کے ساتھ حرف سین کا اشارہ لکھا جہدری کے لیے۔ ومانا حاضر رمز، اس رمز کا معنی جو ہے، اشارے کا معنی یہ ہے کہ انہو اخرج لہ النسائی فی سننہ، اس جہدری سے، راوی سے امام نسائی نے اپنی سنن نسائی میں روایت کی۔ علی حین انہ رمض للزرقی بحرف عین سی، جبکہ زرقی کے لیے اشارہ جو ہے وہ عین سین کا کیا ہے، اور اس کا معنی ہے کہ انہ اخرج لہ النسائی فی مسند علی فقط۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نسائی نے اپنی کتاب مسند علی میں ان سے روایت کی ہے، انہوں نے نسائی میں روایت نہیں۔ تو یہ پہلا ہمارے میں معلوم ہو گیا کہ یہاں اسماعیل بن مسعود جہدری ہیں۔ دوسرا یہ کہ انہو قال عن زرقی، امام اسماعیل بن مسعود زرقی کے بارے میں امام ابن حجر نے فرمایا انہو من طبقات الخامسہ، کہ یہ طبقہ خامسہ میں سے ہیں، اور طبقہ خامسہ جو ہے یہ طبقۃ الصغار التابعین، یہ صغار تابعین کا ہے۔ اور ولا يمكن للنسائی ان يروي عنه بلفظ حدثنا، جبکہ صغار تابعین سے امام نسائی کا حدثنا کے ساتھ روایت کرنا ممکن نہیں ہے، کہ صغار تابعین کے امام نسائی نے زمانہ ہی نہیں پایا۔ فهو من طبقات صغار الاخذین عن تبع الاتباع، جبکہ امام نسائی تو تبع تابعین سے بھی روایت لینے والوں میں صغار میں شمار ہوتے ہیں۔ تبع تابعین میں بھی جو کبار ہیں وہ نہیں، بلکہ جو صغار ہیں ان میں آپ شمار ہوتے ہیں، چھوٹوں میں۔ وقالا عن الجحدری، جبکہ امام ابن حجر نے جحدری کے ساتھ جو لکھا وہ یہ لکھا کہ انہوں من طبقۃ العاشرہ، یہ طبقہ عاشرہ کے، وهو الذي يمكن ان يروي عنه النسائی، طبقہ عاشرہ کے جو راوی ہیں ان سے روایت کرنا امام نسائی کے لیے ممکن۔ دوسرے راوی ہیں جی خالد بن الحارث، فتشوا عن اسمہ خالد فی حرف الخاء، حرف خاء میں ہم نے اسم خالد کی تفتیش کی، فنجد اول من اسمہ خالد، ہم نے اسم خالد کو پا لیا صفحہ 211 پہ، الا انہ خالد بن ایاس، مگر وہ خالد بن ایاس ہیں، فنجود بنظرنا بعدہ بعدۃ تراجم، ونراہ بعد اربع تراجم فی آخر صفحہ۔ تو ہم نے جو ہے وہ چند مزید تراجم کے بعد جو ہے وہ دیکھا کہ اسی صفحے میں 4 تراجم کے بعد جو ہے وہ خالد بن حارث الحجیمی موجود ہیں، اور ولا یوجد من اسمی الحارث غیرہ فی رجال الکتب الستہ، جبکہ خالد بن حارث کے علاوہ کتب ستہ میں اس نام کا کوئی اور راوی موجود نہیں ہے۔ یوں ہمیں دوسرے راوی خالد بن حارث بھی معلوم ہے۔ تیسرے ہیں جی حسین المعلم،
نبحث عمن اسمہ حسین فی حرف الحاء، حرف ہاء میں ہم نے اس میں حسین کو تلاش کیا، حرف حسین کو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہم نے پایا صفحہ 173 پر حاضر العنوان ذکر من اسمہ حسین، وبما ان الشخص الذي نبحث عن ترجمته لم يذكر اسم ابیہ فی الاسناد، جبکہ ہم جس شخص حسین کے بارے میں بحث کر رہے ہیں ترجمے کے بارے میں، اس کے ساتھ والد کا نام ہی ذکر نہیں ہوا سند میں، ذالک ینبغی علینا استعراض من حسین کلہم حتی آثر علیہ، لہذا ہم نے ہمارے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم تمام حسین نام کے جو راوی ہیں ان سب کو تلاش کریں یہاں تک کہ ہم اپنے مطلوبہ حسین کو پالیں۔ ابھی استعراض من اسمہم حسین نعثر علی حسین المعلم، ہم اسی تلاش کے دوران جو ہے وہ ہم نے حسین المعلم کو صفحہ 175 پر پا لیا، جائزے کے درمیان جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ صفحہ 175 پر حسین المعلم موجود ہیں، اور وہاں ان کا پورا نام لکھا ہے اسمہ حسین بن ذکوان المعلم، یہ حسین بن ذکوان ہیں، المعلم ہی ہیں، اس کہتے ہیں کلمہ معلم، تو قال لمن معلم الصبیان، جو بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کھوج میں ہم نے ناصر والا، اسی کھوج میں اسی تلاش میں ہم نے حسین المعلم کی بلدیت حسین ذکوان تلاش کر، یہ 3 راوی ہو گئے۔ چوتھے راوی ہیں عمرو بن شعیب، نبحث عن من اسمہ عمر یہ حرف العین، تو حرف عین میں ہم نے عمر نام کو تلاش کرتے ہیں تو ہم نے حاجی توفیق حاضر عنوان، ہم نے صفحہ 65 جلد 2 میں یہ عنوان پا لیا، ذکر من اسمہ عمر بفتح فتح اولی، عمر ہم نے پا لیا، فنبحث عن اسم ابیہ شعیب، اب ہم عمر کے ساتھ ان کی بلدیت شعیب کو تلاش کرتے ہیں تو صفحہ 72 پہ ہم نے پا لیا، وہو عمرو بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ چوتھے راوی ہو۔ پانچویں ہیں شعیب والد عمر، نبحث عنہ فی حرف شین، حرف شین میں ہم نے شعیب کو تلاش کیا، ناجد من اسم شعیب، صفحہ 351 میں ہم نے شعیب کو دیکھا، وبما اننا عرفنا اسم بھی ہے، تو ہم کے ساتھ جو ہے وہ اب ہم دیکھنا ہے کہ وہ شعیب جن کے والد محمد ہیں، ہم نے محمد اندما کننا نبحث عن ترجمہ ابن عمر، اب ہم نے وہ بیٹے کے ترجمہ وقت جب ہم نے لکھا تھا شعیب ابن محمد عمر، اب ہم ان کے والد عمر کے بارے میں بحث کریں گے۔ اب ہم نے صفحہ 353 مؤلف نے ان کے بارے میں فرمایا شعیب ابن محمد ابن عبداللہ بن عمر ابن عاص صدوق، شعیب بن محمد راوی کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ صدوق راوی ہیں، ثبت ہیں، اور ان کا سما اپنے دادا یعنی عمر بن عاص سے ثابت ہے۔ اور چھٹے راوی ہیں عبداللہ ابن عمر ابن العاص، نبحث عن اسمہ عبداللہ، ہم نے عبداللہ نام میں بحث کرتے ہیں عرفین میں، ہم نے صفحہ 400 پر اس عنوان کو پا لیا جس میں نام ہے ذکر من اسم عبداللہ، پھر ہم جو ہے وہ عبداللہ جن کے والد عمر ہیں ان میں بحث کرتے ہیں، تو ہم نے عبداللہ بن عمر ابن العاص کو پایا صفحہ 436 پر، وہ صحابی مشہور، عبداللہ بن عمر بن عاص وہ صحابی مشہور، جو ہم نے 6 راویوں کے تراجم تلاش کر۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے البحث فی عدالت الرواة و ضبط، راویوں کے بارے میں
عدالت اور ضبط کے بارے میں بحث کریں گے۔ بعد ان اخرجنا تراجم رجال الاسناد، اسناد کے تراجم کی تخریج کے بعد وعرفنا مکانہا فی کتب تراجم، اور کتب تراجم میں ان کا جو مقام ہے اس کو پہچاننے کے بعد ننتقل الی مرحلۃ، اب ہم دوسرے مرحلے کی طرف منتقل ہوتے ہیں، الا وہی مرحلہ البحث عن عدالت ہؤلاء الرجال، ضبط، یہ وہ مرحلہ ہے بیدار باش خبردار، یہ وہ مرحلہ ہے جس میں ہم ان رجال کی عدالت اور ضبط کے بارے میں بحث کریں۔ مرحلہ بحث ہے راویوں کی عدالت اور ضبط کے بارے میں۔ ذالک بقراءۃ ما قالہ علماء الجرح والتعدیل عن کل راو عدالۃ، اور یہ ہمیں معلوم کیسے ہوگا، جرح و تعدیل کے ائمہ نے ان راویوں میں سے ہر ایک راوی کے ترجمے کے دوران جو ہے وہ یہ باتیں کہی، وہاں سے ہم ان کی عدالت اور ضبط کو بل ناخذ اسناد سابق نفسہ مثالا، بس ہم جو ہے وہ اسی سند سابق کو لیتے ہیں مثال کے طور پر، اور ہم شروع کرتے ہیں ولنبدا اسماعیل ابن مسعود، اسماعیل بن مسعود راوی کے بارے میں ائمہ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے راوی اسماعیل بن مسعود الجحدری ہیں، تو ان کے بارے میں قال عنہ فی تقریب میں امام ابن حجر نے فرمایا ثقۃ، وقال عنہ فی الکاشف، کاشف میں امام ذہبی نے فرمایا ثقۃ، وقال عنہ فی الخلاصہ تذہیب میں امام خزرجی نے فرمایا قال ابو حاتم صدوق، ابو حاتم نے کہا صدوق، اور حاشیے میں فرمایا کہ قال النسائی ثقۃ، جب نسائی نے کہا کہ یہ دوسرے راوی خالد بن الحارث قال عنہ فی تقریب میں ان کے بارے میں فرمایا ثقۃ ثبت، اور کاشف نے قال عنہ فی الکاشف، کاشف امام ذہبی نے فرمایا کہ قال احمد، امام احمد نے فرمایا ان کے بارے میں کہ الیہ المنتہی فی التثبت فی البصرہ، بصرہ میں تثبت فی الحدیث ان پر منتہی ہو جاتا ہے، بصرہ میں ان سے زیادہ ثبت راوی نہیں۔ وقال القطان، اور یحییٰ بن سعید القطان جو ائمہ جرح و تعدیل کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں ما رأیت خیرا منہ ومن سفیان، ہے کہ میں نے خالد بن حارث اور سفیان ثوری سے بہترین آدمی نہیں دیکھا۔ اور خلاصہ میں صفحہ 99 اور 100 پر کہہ رہے ہیں کہ قال النسائی ثقۃ ثبت، امام نسائی نے خالد بن حارث کو ثقہ اور ثبت کہا، اور قطان کا وہی قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے اور سفیان ثوری سے بہترین آدمی نہیں دیکھا۔ وہ تیسرے راوی ہیں عین المعلم، ان کے بارے میں تقریب میں فرمایا ثقۃ و بما وہما ربما، ثقۃ ربما وہما، کبھی کبھار انہیں وہم ہو جاتا ہے، تو کبھی کبھار وہم جو ہے وہ ثقافت کو زائد نہیں۔ کاشف میں امام ذہبی نے فرمایا کہ حسین ابن زکوان المعلم البصری ثقۃ، اور خلاصہ میں امام خزرجی نے کہا کہ وثقہ ابن معین و ابو حاتم، امام یحییٰ بن معین اور ابو حاتم رازی دونوں نے ان کو ثقہ قرار دیا، تو یہ تین راوی پہلے ثقہ۔ اب چوتھے ہیں جی عامر ابن شعیب، قال عنہ فی تقریب، تو تقریب میں امام حجر نے فرمایا صدوق، اور کاشف میں امام ذہبی نے کہا کہ قطان کہتے ہیں اذا روا عنہ ثقۃ حجت، اذا جب روایت ان سے ہو یہ اپنی روایت میں سکھائیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ ربما احتججنا کی، کبھی کبھار ہم ان سے احتجاج استدلال کرتے ہیں، انہیں دلیل بنا۔ امام بخاری نے کہا کہ میں نے رأیت احمد و علی و اسحاق و ابا عبید و عامت اصحابنا یحتجون، میں نے امام احمد بن حنبل، علی مدینی اور المدینی، اسحاق بن راہوے، ابو عبید کو اور اکثر ائمہ حدیث کو دیکھا کہ وہ ان سے استدلال کرتے ہیں،
حجت مانتے ہیں عمر بن شعیب، جبکہ امام ابو داؤد کہتے ہیں لیس بحجت، یہ حجت نہیں۔ تو خلاصہ تذہیب میں امام خزرجی کہتے ہیں صفحہ 90 پہ، قطان، امام قطان فرماتے ہیں یحییٰ بن سعید القطان، کہ جب یہ سکہ سے روایت کریں تو وہ سکہ ہیں، ان سے استدلال کیا جائے گا۔ اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں ان کی روایت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اپنے والد کے علاوہ دیگر سے روایت کریں تو یہ سکہ ہیں، تحدث عن غیر ابیہ فہو سکہ۔ امام ابو داؤد نے کہا کہ عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ لیس بحجہ، اور ابو اسحاق جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابو ایوب کی طرح ہیں، تو عن نافع عن ابن عمر۔ اور وثقہ النسائی، جبکہ امام نسائی نے انہیں سکہ قرار دیا۔ اور حافظ ابو بکر ابن زیاد کہتے ہیں کہ صح سماع عمر بن من ابی ہے، سماع عمر کا سماع اپنے والد شعیب سے صحیح ہے، وصح سماع شعیب من جدہ عبداللہ ابن عمر، اور والد شعیب کا سماع اپنے والد اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی صحیح ہے۔ وقال البخاری سمع شعیب من جدہ عبداللہ ابن عمر، کہ شعیب نے اپنے دادا عمر بن عاص سے حضرت عبداللہ بن عمر سے سماع کیا۔ پانچویں راوی ہیں جی شعیب بن محمد والد عمر، تو تقریب میں ان کے بارے میں فرمایا صدوقن، امام صحابی نے بھی کاشف میں کہا صدوقن، اور خلاصہ میں امام خضرجی کہہ رہے ہیں کہ وثقہ بان، ابن حبان جو ہے وہ پکڑا، کیونکہ سکہ قرار دینے میں وہ متصاہن امام ابن حبان تو زیادہ یہ صدوق راوی ہی قرار پائے۔ چھٹے راوی ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، صحابی مشہور، یہ مشہور صحابی ہیں، بس صحابہ لا یبعث عنہم بالنسبت للعدالت والضبط، اور صحابہ کے بارے میں کی عدالت اور ضبط کے متعلق سوال نہیں کا بحث کہ اصحابۃ۔ اب یہاں پر خلاصہ بحث پڑھیں، خلاصۃ البحث کی عدالت الرواۃ و ضبط، راویوں کے عدالت اور ضبط کے بارے میں بحث کا خلاصہ کیا ہوگا۔ بعد استعراض ما قالہ علماء الجرح والتعدیل کہ رجال الاسناد تبین لنا، کہ ائمہ جرح و تعدیل کی اقوال کو پیش نظر رکھنے کے بعد سند ستہ کے رجال کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کو پیش نظر رکھنے کے بعد تبین لنا، ہمارے لیے یہ درجہ امور، درجہ ذیل امور جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ نمبر ایک، پہلا معاملہ یہ ظاہر ہوا کہ ان الثلاثۃ الاولا، پہلے جو تین راوی ہیں وہ ہے اسماعیل بن مسعود، خالد بن حارث اور حسین المعلم، کلہم عدول ضابطون، یہ سارے کے سارے عادل ہیں اور ضابط ہیں۔ یمنا ائمۃ الجرح والتعدیل وثقوہم، یہ کہ ائمہ جرح و تعدیل نے انہیں ثقہ قرار دیا، ولم یجرحوا عدالتہم ولا ضبطہم، ان کی عدالت اور ضبط پر کوئی جرح نہیں کی۔ ومعلوم لدینا، اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ ان الثقہ تھا والعدل الضابط، ثقہ وہ راوی ہوتا ہے جو عادل بھی ہو اور ضابط۔ اور آخری جو راوی ہیں نمبر 6 پر وہ ہیں عبداللہ بن عمر، صحابی مشہور وثقہ، یہ صحابی ہیں، یہ بھی ثقہ۔ درمیان میں جو 4 اور 5 راوی ہیں، راوی ان پر جو ہے وہ بحث۔ وأن رابع و عمر بن شعیب، چوتھے نمبر پر جو راوی ہیں وہ عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی، عمر ابن شعیب ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ مختلف فی توثیق ہی، یہ ان کی ثقاحت میں اختلاف ہے، لیکن ملم یوثق ہو، لیکن جنہوں نے انہیں ثقہ قرار نہیں دیا، لم یعزو ذالک جرح فی عدالت اور ضبط، لیکن تو اس نے، جنہوں نے انہیں ثقہ قرار نہیں دیا تو انہوں نے ان کی یعنی غیر ثقاحت کو، ان کی عدالت یا جرح کو عدالت اور ضبط کی طرف نہیں کیا، انما عزا ذالک الی امر خارج عن عدالت و ضبط، بلکہ انہوں نے جرح و تعدیل کو ضبط اور عدالت سے خارج جو امر ہے اس کی طرف منسوخ۔
اور وہ کیا ہے؟ فہذا الامر ہوا یہ روایت یا نبی، یہ ہے کہ ان کی روایت اپنے والد سے کرنا یہ درست ہے کہ نہیں؟ حل سمیع من ابی ہے، کیا انہوں نے اپنے والد سے سماع کیا ہے؟ اذا کان سماع من ابی ہے، اگر اپنے والد سے سماع کیا ہے تو کلو، فحل کلو ما رویہ کلو ما روا عن ابی سمیع منہ، بس کیا ہر وہ روایت جو اپنے والد سے کرتے ہیں وہ کیا درست ہے؟ تو لذالک نرا کثیر من الائمہ بالجرح والتعدیل، اس واسطے کثیر ائمہ جرح و تعدیل نے کہا کہ اذا حدث عن غیر ابی فهو ثقہ، جب یہ غیر والد سے کریں، والد کے علاوہ کسی اور سے کریں تو یہ ثقہ۔ اور خلاصہ یہ ہے کہ امر فی نفس سے ثقہ ہے، بل خلاصۃ ان امرا ثقۃ ثقۃ فی نفسی، اذا صرح بالتحدیث عن ابیہ فحدیث حجت، پھر جب یہ والد سے حدثنا کے ساتھ روایت کریں، صراحت کرتے حدیث کی، تو یہ پھر اس حدیث میں بھی ثقہ ہوں گے، حجت ہوں گے، یہی سبھی شہید، پھر ان میں معاملہ نہیں ہوگا۔ ہاں ان سے روایت کریں گے تو اب پھر خلاف ہوگا۔ اور نمبر 5 پر ہیں جو ہے وہ شعیب بن محمد، امر یشبہ امر ابن ہی امر، ان کا معاملہ بھی اب ان کے بیٹے عمر کی طرح مشتبہ ہے، مشابہ ہے۔ وہ فی نفسی ثقۃ، شعیب بھی فی نفسی ثقہ ہیں، انما الخوف فی روایت عن جدی عبداللہ بن عمر، لیکن اندیشہ ان کی روایت اپنے دادا عمر بن عاص عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے، فہو ان صح سماعہ، مگر اگرچہ صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق ان کا سماع اپنے دادا سے ثابت ہے، لیکن سماع منہ لیس بکثیر، لیکن سماع تو ہے لیکن سماع کثیر نہیں ہے، فیخشی اللہ یکون سمع منہ کل ما روا عنہ، یہ اندیشہ ہے کہ انہوں نے جو نہ سنا ہو وہ سارے کا سارا انہوں نے روایت، وجہ یہ کہ انما ہی صحیفۃ، عبداللہ بن عمر کے پاس اپنے دادا عبداللہ بن عمر کا صحیفہ تھا، رواہا شعیب وجادۃ ولم یسمع، شعیب نے وجادتاً لیا، وجادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی محدث یا مصنف کی مکتوبہ حدیث یعنی لکھی ہوئی تحریر کوئی پا لے، جیسے نوٹس وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کو وجادہ کہتے ہیں، اجازت نہیں تھی لیکن خود ہی پا لیا، تو یہ ان کو وراثتاً یہ مل گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کثیر جو ہے وہ سماع اپنے دادا سے، اذا کان المقصود بجدی ہی، اور اگر مقصود دادا سے عمر کے دادا محمد مراد ہوں، پھر محمد جو ہے وہ صحابی نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے وہ یہ روایت جو ہے وہ مرسل قرار پائے گی۔ جہاں تک آج ہمارا یہ آگے جو ہے وہ یہ بحث کا یہ سند جو 6 راوی والی ہے متصل ہے یا منقطع ہے، ہم